الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. میرے دینی بھائی، میرے بزرگ اور میرے دوستوں، یہ جو دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی تلاوت فرمائی خطبے کے اندر، ان میں سے ایک آیت دعا کی ترغیب ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کے قریب رہنا چاہیے. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ایک مستقل معمول ہو. اس سے آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. اور جو دوسری آیت میں نے خطبے کے اندر پڑھی، یہ تعلیم ہمیں دے رہی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتوں کی تعظیم کرے. جو چیز دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت کے طور پر ظاہر فرمائی ہے، آدمی خوب اس کی تعظیم کرے. یقیناً یہ گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ آدمی کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہے. حجت اللہ البالغہ کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں وہ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے اگر ایک بڑی علامت کو دیکھا جائے جو بہت اونچی ہو، جس کی تعظیم ہر مسلمان پر ضروری ہے، وہ ہے نماز. جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے گواہی دیتی ہے اس بات کی کہ اس کے اندر تقویٰ موجود ہے، اور تقوی کے وجود سے آدمی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. نماز کے اندر مختلف عبادتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے اس کے اندر، قرآن کی قرات ہے اس کے اندر، اور نماز ہی کے اندر ایک حصہ دعا کا بھی ہے. ہم جب آخری قاعدے کے اندر بیٹھتے ہیں تو پھر درود شریف سے فارغ ہونے کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں، دعائے معصورہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک طرح سے لو لگانا ہے. تو یہ عبادت خود دعا کو بھی شامل ہے اور اس سے ہمارا فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے. اتنی اونچی عبادت کہ موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور اللہ نے جب اپنا تعارف موسیٰ علیہ السلام سے کروایا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ،
لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فوراً تعارف کرانے کے بعد اللہ کہتا ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میرا علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں جس کی عبادت کرنا برحق ہو، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو۔ نماز کی اہمیت پر موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں متنبہ کیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے اندر اگر ہم حساب لگاتے ہیں تو 35 نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی فرض، اور اگر وطر جو واجب ہے اس کو بھی شامل کریں تو 42 نمازیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے افسوس کہ فقط ہم ہفتے میں ایک نماز ہی پڑھتے ہیں۔ 42 نماز یا 35 نمازوں میں سے فقط ایک نماز ہم ادا کرتے ہیں، اور وہ جمعہ کی نماز۔ اللہ کی مدد اس حال میں کس طرح آ سکتی ہے؟ پھر شکایتیں یہی ہوتی ہے کہ روزی کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے، گھر کے اندر عزت نہیں مل رہی، زندگی کا سکون ایسا لگ رہا ہے کہ سلب ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جو آدمی غافل ہو جاتا ہے، اللہ خود اس کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر ہی کے اندر آدمی کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، اسی کے اندر تو نجات ہے۔ مساجد سے جڑو گے آپ کو نجات ملے گی، مساجد سے جڑو گے آپ کو شفا نصیب ہوگی، مساجد کے اندر ہے عافیت، مساجد کے اندر ہے برکت، اللہ کا قرب مسجدوں کے اندر موجود ہے، اور ہم ہفتے کے اندر 35 یا 42 نمازوں میں سے فقط ایک نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب کرے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اعجاز ثابت ہوا تھا، تب اللہ نے حضور کو یہ تحفہ دیا تھا۔ پہلے تو اس کی شکل 50 کی تعداد میں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنسلنگ موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس وجہ سے امت پر تخفیف کرنے کے لیے نمازیں ہم 5 پڑھتے ہیں۔ یہ تو ایک تحفہ تھا، ہم اگر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں تو اس میں ہماری غلطی ہے، اس میں تو سکون ہے، لیکن ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ الفاظ استعمال جو ہم کرتے ہیں اسی کے اندر ایک اشارہ ہے کہ ہم نماز کو بوجھ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، ہم اس کو علاج سمجھیں، نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ بچپن میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی، بچپن میں ہم یہی سمجھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی۔ آج بڑے ہو کر کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ نماز سے تو دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، سیرت کی معتبر کتابوں کے اندر یہ معتبر روایت موجود ہے، عمیر ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، حضور کا قتل یہ چاہتے تھے، لیکن اس واقعے کے اندر ایک چیز ایسی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا دل ہی بدل گیا پورا، اور آج ہم ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب سے سرفراز کرتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بدر کی جب لڑائی ہوئی تھی اور مشرکین مسلمانوں کے سامنے شکست خوردہ ہو گئے تھے، تو مشرکین کے دل پر اس کا بڑا افسوس تھا اور بہت رنج اور غم میں چلے گئے تھے کہ اتنی بڑی تعداد لے کر ہم گئے تھے لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کو نیست و نابود نہ کر سکے، بیک اور بن سے ہم اکھاڑ کر ان کو پھینک نہ سکے، بلکہ انہوں نے ہم کو شکست دی۔ تو ایک مرتبہ صفوان ابن امیہ اور عمیر ابن وہب ایک کمرے کے اندر تھے،
ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا کہ غم کر رہے تھے بدر کی لڑائی پر اور کہہ رہے تھے کہ یار بدر کے بعد اب زندگی کے اندر مزہ نہیں آتا. انہوں نے اس طرح ہم کو شکست دی کہ اب زندگی جینے کے اندر مزہ ہی باقی نہیں, وہ لذت ہی باقی نہیں, مزہ ہی نہیں آتا. اتنے میں عمیر ابن وہب جوش کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم, کیونکہ مشرکین بھی اس وقت اللہ کو تو مانتے ہی تھے لیکن ان کے ساتھ دوسرے معبود بھی بناتے تھے نا, بت پرستی کرتے تھے. جیسے کہ ہندو ایشور وغیرہ کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی قسم دو چیزیں ایسی ہے جس کے بوجھ کے نیچے میں دبا ہوا ہوں, اگر وہ بوجھ مجھ سے کوئی آدمی اٹھا لے تو میں مدینے کے اندر جا کر محمد کو قتل کر دوں. صفوان ابن امیہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہے وہ بوجھ جس کی بات کر رہے ہو تم؟ عمیر نے کہا مجھ پر قرضہ بہت زیادہ ہے, اور نمبر 2 میرے اہل و عیال کا خرچہ مجھے دینا پڑتا ہے. اگر میں ہی چلا جاؤں اس طرح تو ان کا خرچہ کون دے گا؟ صفوان کہتا ہے میں دوں گا, میں ہوں نا تیرا دوست, تیرے اہل و عیال کا خرچہ میری ذمہ داری, تیرا قرضہ میری ذمہ داری, تو جا, جو ارادہ تیرا ہے وہ تو کر کے آ. عمیر ابن وہب پھر مدینے چلے گئے. عمیر ابن وہب کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہ خوب اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اساسینیٹ کرنے کی کوشش تھی ان کی. مدینے پہنچتے ہیں لیکن ان کا رکنا کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے دروازے کے سامنے. شاید آپ سمجھ گئے ہوگے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا کیا مقصد. مساجد سے جڑو گے, مسجد والوں سے جڑو گے, نماز سے جڑو گے تو دیکھو تمہاری زندگی کی کائنات کس طرح بدلتی ہے. یہ جو کشتی میں تم سوار ہو نا, موجیں جو بڑی سخت معلوم لگ رہی ہے, طوفان بڑا سخت ہے, دیکھو کشتی پھر کس طرح برابر چلتی ہے. اس آدمی سے بڑا گمراہ آدمی کون جو چند ہی قدموں دوری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے, تلوار گردن پر ہے اور یہ ارادے میں ہے کہ ابھی یہ قریب آئے کہ اس کو قتل کر دوں. لیکن وہ مسجد کے دروازے کے قریب تھا, وہاں اس نے اپنی سواری روکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے, انصاری صحابہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوئی آدمی ہے. اب کچھ لوگ دیکھنے ہی سے ڈینجر لگتے ہیں. یہ عمیر جو تھے نا, دیکھنے ہی سے حضرت عمر نے پہچان لیا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ضرور کچھ نہ کچھ شر کرے گا. ما جاءنی الا لشر, میرا دل اس کو دیکھ کر ذرا گھبرا رہا ہے, مجھے ایک بے چینی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر کہ کہیں یہ کچھ غلط کام نہ کر دے. حضرت عمر کو اللہ نے یہ فراست دی تھی, اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مؤمن کی فراست سے بچو. ایک ہوتی ہے بصارت, ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت جو ہم اور آپ کر رہے ہیں, تم مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور ایک ہے بصیرت. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. وہ جان لیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ایک عام آدمی نہیں جان سکتا. حدیث کے اندر ہے مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ابن کثیر کے اندر عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے, وہ کہتے ہیں افرس الناس ثلاثہ, 3 لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ فراست اپنے اندر رکھنے والے تھے. 3 لوگ, ان میں سے ایک حضرت ابو بکر, کیونکہ انہوں نے حضرت عمر کو خلیفہ بنایا اور حضرت عمر کے ذریعے سے دنیا پر اسلام کا نام چمکا. نمبر 2 شعیب علیہ السلام کی بیٹی, کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین آئے تھے تو شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی, فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اندر جو خوبی تھی اس کو نظر آ گئی. اپنے والد صاحب سے کہتی ہے کہ اس آدمی کو آپ ملازم رکھ لو, اس لیے کہ ملازم جو ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 چیزیں ہوں تو وہ پکا ملازم. نمبر 1 امانت دار ہو, نمبر 2 محنتی ہو. بس ملازم کے اندر آپ کو 2 چیزیں دیکھنی ہیں, نمبر 1 وہ امانت دار ہو, نمبر 2 محنتی ہو. یہ آدمی دونوں ہیں, آپ اس کو ملازم رکھ لو. تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر انہوں نے وہ چیز دیکھی, یہ اس کی فراست. اور تیسرا شخص جس کی فراست
بہت اونچی تھی. وہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا وزیر اعظم تھا، اپنی بیوی کو کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو خریدتے وقت، اکرمی مثوائے عسیٰ ان ینفعنا، اس کا ذرا لحاظ رکھنا، اس کی عزت کرنا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے گا. یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بنے اور انہوں نے نفع پہنچایا. اسی طرح حضرت عمر کو بھی اللہ نے ایک زبردست فراست دی تھی. فوراً دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ آدمی کچھ خیر لے کر نہیں آیا. فوراً حضور کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کو آپ اپنے قریب مت بلانا، ذرا اس سے ڈسٹینس قائم رکھنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے اس سے شر محسوس ہو رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آدمی کچھ شر کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلا کر لاؤ. حضرت عمر روک رہے تھے لیکن حضور نے یہ کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. وہ آدمی قریب آیا، عمیر ابن وہب، اور سر پر تلوار تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عمیر کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمیر اپنی جو اصل بات ہے اس کو چھپانا چاہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں اپنے قیدی کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنا قیدی چاہیے. ساتھ ساتھ حضور کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے ابھی. تو پھر حضور نے کہا یہ تلوار کیوں لے کر آئے؟ پھر قیدی اگر تمہیں چاہیے تو ہم قیدی آزاد کر دیتے، تلوار لے کر کیوں آئے ہو؟ تو کہا ہو تلوار تو بس ایسے ہی لے کر آ گیا، ہاتھ میں تھی، کچھ اس کا کچھ مقصد دوسرا شر والا میرا نہیں ہے. حضور نے کہا عمیر کیا واقعتاً ایسی ہی بات ہے؟ تو پھر مکہ کے اندر جو ایک کمرے میں صفوان کے ساتھ تم نے بات کی تھی وہ کس کے متعلق تھی؟ گھبرا گیا، فوراً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ تو نے یہ بات کہی تھی نا صفوان سے کہ اے صفوان، اگر تو میرا قرضہ ذمے میں لے لیتا ہے اور میرے اہل و عیال کا خرچہ اٹھاتا ہے تو میں ایک مخصوص کام تیرے لیے کروں گا. وہ مخصوص کام کیا یاد دلاؤں؟ گھبرا کر عمیر ابن وہب نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، قرآن سیکھ لیا، مکہ گئے اور دین کی اشاعت شروع کر دی. لمبی بات کو میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا وقت کی قلت کی وجہ سے. جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدمی مسجد اور مسجد والوں سے جڑا، اگرچہ نیت جو بھی ہو، لیکن اللہ نے ہدایت دی یا نہیں دی. اسی طرح اگر ہم مسجد اور مسجد والوں سے جڑیں گے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے اندر مشغول رہیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اصل عبادت دعا ہے، عبادت کا مکھن دعا ہے، عبادت کا مغز دعا ہے. جب میرے بندے تم کو میرے بارے میں پوچھے اے محمد تو ان کو ذرا بتا دینا میں بہت قریب ہوں، میں دور نہیں. جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے میں ان کو نہ دوں. لیکن اس کے لیے ہمیں مانگنا تو پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی، اللہ کا قریب ہونا پڑے گا، چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1، آدمی حرام سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ایک آدمی کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا کہ وہ آدمی لمبا چوڑا سفر کرتا ہے، پرا گندہ بال اس کے، پرا گندہ حال اس کا، آتا ہے اور خوب لو لگا لگا کر دعا مانگتا ہے. یعنی دعا کے جتنے آداب تھے سب اس میں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر، میری یہ حاجت پوری کر. مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، غذا اس کی حرام کی ہے، کراہت سے بھری ہوئی ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہونے والی ہے؟ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. خلاصہ میرے اس مختصر گفتگو کا یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، تقویٰ آتا ہے تو آدمی دعا کے اندر مشغول رہتا ہے اور دعا سے پھر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب بنتا ہے، جہنم سے محفوظ رہتا ہے، جنت پا لیتا ہے.
شعائر سے مراد بہت سی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کی تعظیم کریں، تقویٰ ہمارے دل میں پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ تقویٰ دل میں پیدا ہوگا تو ہم اللہ سے دعائیں کریں گے ایسی جس طرح دعا کرنے کا حق ہے۔ نے ہم دعا اللہ سے کریں گے تو اللہ خود کہتا ہے اے میرے بندو، مجھ سے دعا مانگو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دعا کی صحیح توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، شعائر کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔